पर विरासत का कारोबार नहीं था। विरासत का सब ठप हो चुका था। सारी मेहनत महमूद और इनके बाद मीकाल की थी। दी तो इन सब बातों को क्यों सोचती है? मेरा नाजुक सा फूल कितना मुरझाया हुआ है। क्या कुछ खा पी नहीं रही? इन्होंने इसका मुंह पकड़ के मुआयना किया। ताबिंदा बेगम का ताल्लुक पंजाबी घराने से था, जबकि शौहर पख्तू थे। इस तवील अरसे के बावजूद इनकी ज़बान पे ना तो पश्तो ज़बान चढ़ी, ना पंजाबी के असरात ख़त्म हुए। ऐसे जहर भरी बातें सुनने को मिलती हैं, इसी से पेट भर जाता है। सफ़ेद रंगत जर्द पड़ रही थी। चेहरे पे उदासी के बादल छाए थे। घनी पलकें लरज़ रही थीं। इनके पीछे सियाह आंखें खुद को रोने से बाज रखे हुए थीं। थक गई दादू मैं। दिल करता है अम्मी बाबा के पास चली जाऊं। कम से कम सुकून तो होगा। 20 साल गुजर जहर भरी बातें सुन सुनकर। आपको नहीं पता आपकी नाक के नीचे इस घर में क्या क्या साजिश हो रही है। किचन में देखा मिकाल और सुनहर वाला मंजर इसकी आंखों में घूम गया। बता क्या साजिश हो रही है? सबकी तबीयत दुरुस्त कर देगी तेरी दादी। ताबिंदा ने चौंक कर पूछा। छोड़ें दादू, मैंने आपसे कहना था, मैं अपनी शादी नहीं करना चाहती, मुझे जॉब करनी है। इसने फ़ौरन मुद्दा बदला। जॉब करके क्या करोगी? अभी जुम्मा 8 दिन हुए हैं तुम्हें पढ़ाई मुकम्मल किए। छोड़ो ये सब, शादी करके अपने घर में सुकून से रह। वो इसे समझाने लगी। नहीं दादू, शादी हर चीज़ का हल नहीं है। मैं अपने पैरों पे खुद कफिल होना चाहती हूँ, ताकि इन सब के मुंह बंद करवा सकूँ। ये मेरे बचपन का ख्वाब था। प्लीज़ मेरी मदद करें, भाई को समझाएं। मुझे इनके इस गंवार दोस्त से शादी नहीं करनी, और अगर किसी ने ज़बरदस्ती की तो फिर वो करूँगी जो किसी ने वहमो गुमान में भी नहीं होगा। इससे सख्त जुनूनी अंदाज में बात मुकम्मल की, ये ना जानते हुए कि इसके ये अल्फाज इसको आगे कितने भारी पड़ने वाले हैं। हरीस का सोच कर ही इसे गुस्सा आ गया था। कहाँ वो पेंडू और कहाँ लैलक। या तो मैं अपने ब्रांड शुरू करूँगी, वरना मुझे किसी और जगह जॉब करने दें। कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर अपना बिजनेस शुरू कर लूँगी। भाई इसलिए मुझे इजाज़त नहीं देते क्योंकि इन्हें लगता है मैं इनसे आगे निकल गई तो फिर। चल ज़्यादा ना सोच, सो जा मेरे पास, जो होगा देखी जाएगी। इसके माथे पे लब रखते इन्होंने तकिया दुरुस्त किया। लैलक एक वो वो छोटा अब तक बच्चा सो थी रही थी। जो यूशी सिर्फ 7 बजे प्यार का लैलक को डेंटल तलबगार होता क्लिनिक है। ले जाने मोहब्बत आया के तो फूल चाहिए थे, ताबिंदा मगर बेगम ने बदनसीबी का इनकार आलम कर ये दिया था कि कि इसे बाद तंज के में ले कांटे जाना। नसीब वो होते खामोशी थे। से चला गया। रात वो के पत्थर खाने के दिल बाद खुस्सन नहीं लैलक थी, अपने कमरे इसे में ऐसा आई। बना दिया गया था। खुलकर सांस इसलिए लिया। मोबाइल अंदर का उठाया तो मासूम शहर यार आलम और की छोटा कई बच्चा सिर्फ मिस्ड दादू या कॉल्स कभी भाई के सामने देखकर आया कॉल होता बैक था। की। वो सोती कपड़े में मलबूस थी। रेशमी बालों को चूड़ा बनाया कर क्लेचर से काबू किया था। इसके सियाह बाल बेहद लंबे थे, किसी आबशार की तरह कमर पे बिखरे जाने वाले। शहरी, आप कॉल कर रहे थे? फ़ोन कान से लगाए वो सोफ़े पे दराज हो गई। जी मोहतरमा, और मैं आप अब परेशान हो गया था कि तुम सही सलामत घर पहुंची थी भी हो कि नहीं। बंदा टेक्स्ट ही कर देता है, वो फिक्रमंदी से बोला। लैलक ने मुस्कुरा के फ़ोन को देखा और आंखें मूंद लीं। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं जो आप परेशान होंगे। वो होठों पे मुस्कुराहट रोक के बोली। मुकाबिल दिल नशीनी से हंसा। मोहब्बत है तुमसे, तुम्हारी परवाह करता हूँ। शहरयार आलम ने इसके गर्द मोहब्बत का हिसार खींचा। इसने गहरा सांस ली। आप अपने पेरेंट्स को कब भेज रहे हैं? इस खान साहब को हमारे बारे में मालूम हो चुका है। इसने किसी दिन भाई को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा दी तो मामला संगीन हो जाएगा, और भाई भी हरीस के रिश्ते पे फोर्स कर रहे हैं। मैं ज़्यादा दिन रोक नहीं सकूंगी। आहिस्ता से इसने चेहरे पे बिखरे जुल्फ़ों को कान के पीछे अर्स दिया। बस मॉम पाकिस्तान वापस आ जाएं तो मैं इनको डैड के साथ रिश्ते के लिए भेजूंगा। तुम परेशान मत हो, तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे ही होगी। लैला खानज़ादी शहरयार आलम के सवा और किसी की नहीं हो सकती, वो मोहब्बत भरे लहजे में बोला, और आखिर में लहजा कुछ जुनूनी सा हुआ। लैला की धड़कनों में हंगाम बर्पा हुआ। एक शहरयारी तो था जो इससे मोहब्बत करता था, जिससे वो मोहब्बत करती थी, जो इसे समझता था, जो इसे घंटों सुनने के लिए आमादा रहता। मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं जॉब या अपना बिजनेस करना चाहती हूँ। वो लब दबाए शरारत से गोया हुई। इस
لیلک میں اور جو گھر والوں کے سامنے لیلک ہوا کرتی تھی، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ کوئی کہہ سکتا تھا لیلک اتنا میٹھا بھی بول سکتی ہے؟ شادی کے بعد کر لینا، ڈیڈ کا بزنس ہے، جوائن کر لینا، میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ تم اپنے خوابوں کو تکمیل آزادی سے کر سکتی ہو۔ وہ سگریٹ کا کش بھر کے گمبھیرتا سے بولا، آپ کو ڈیڈ کی کمپنی میں میرا کوئی کام نہیں؟ آپ کے ڈیڈ کی کمپنی میں میرا کوئی کام نہیں؟ میں فیشن ڈیزائنر ہوں۔ بیٹ تھینک یو، اگر آپ میری زندگی میں نہ ہوتے تو یہ ایک بھیانک خواب رہ جاتی۔ اس نے اداسی واضح نہیں ہونے دی پر تلخی سے بولی۔ شہریار نے سرد آہ بھری۔ وہ اس کی زندگی کے ہر پہلو سے واقف تھا۔ ایک خوبصورت زندگی تمہاری منتظر بیٹھی ہے، بس کچھ دن مزید انتظار، پھر تم ہمیشہ کے لیے میرے پاس آ جاؤ گی۔ پھر تمہارے تانے کسنے والے گھر والے تمہاری زندگی سے دور ہو جائیں گے، ان کا سایہ بھی میں تم پہ پڑنے نہیں دوں گا۔ وہ نہایت ہی خوبصورتی سے کہتا اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ کافی دیر ان دونوں کی گفتگو جاری رہی۔ لیلک کو معلوم نہیں ہوا تھا کب وہ اس کی باتوں کے اثر میں نیند کی وادیوں میں جا پہنچی، جہاں صرف وہ تھی اور شہریار عالم اور اس کے خواب۔ وہ دونوں یونیورسٹی میں ملے تھے۔ دونوں کا تعلق الگ ڈپارٹمنٹ سے تھا، پر ان لوگوں کا ایک گروپ بن گیا تھا جن میں 2 لڑکے اور 3 لڑکیاں تھیں۔ یونیورسٹی کے بعد بھی اکثر وہ لوگ مل لیا کرتے تھے۔ تقریباً 11:30 تک سنہر میکال کے ساتھ گھر واپس لوٹی۔ وہ اپنے کمرے میں ہی آ گئی۔ صبور تو جیسے اس کے انتظار میں بیٹھی تسبیح کے دانے ایک کے بعد ایک گرا رہی تھی۔ سوری امی، تھوڑی دیر ہو گئی، آپ پریشان ہو گئی ہوں گی۔ بیگ کاندھے سے اتار کے اس نے ٹیبل پہ رکھا۔ پنک لونگ کے سوٹ کے امتزاج سے ہی ملتے جلتے رنگ کا بیگ تھا۔ اس میں سے موبائل نکالا۔ میکال کے ساتھ تھیں تم؟ تو مجھے کیا پریشانی لاحق ہوتی؟ ویسے دیر کیوں ہو گئی؟ انہوں نے تشویش سے پوچھا۔ خوشی سے چہرہ ٹمٹما رہا تھا۔ سنہر گہرا مسکرائی۔ ڈنر کے بعد ہم چھوٹے سے لانگ ڈرائیو پہ چلے گئے تھے، بس اسی لیے دیر ہو گئی، اس نے خوشگواری سے بتایا۔ موڈ بہت اچھا تھا۔ وجہ میکال کے ساتھ اس کا وقت بہت اچھا گزرا تھا۔ اس کا انداز کیسا تھا؟ وہ اس کو پاس بٹھاتے ہوئے تشویش سے بولی۔ سنہر کے چہرے کے زاویے عجیب سے ہوئے۔ کیا مطلب؟ مطلب کہ میرا بھتیجا تمہیں پسند کرنے لگا ہے کہ نہیں؟ میں چاہتی ہوں جلد سے جلد تمہاری شادی ہو جائے، پر مجھے یہ سب اتنا آسان نہیں لگتا۔ لئی کبھی ایسا نہیں ہونے دے گی۔ وہ مجھے کبھی اپنی بھابھی بنانا پسند نہیں کرے گی۔ خیر، کون سا مجھے وہ پسند قبول ہے، اس نے سخت بیزاری سے کہا۔ اس کی ٹینشن نہ لو، بھائی کی پسند کے آگے بے بس ہو جائے گی، اور ویسے بھی میکال اس کی شادی کا سوچ رہا ہے، بہت جلد اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ انشاءاللہ، سنہر بڑبڑائی۔ پر اماں جان کی سمجھ نہیں آ رہی۔ نیا شوشہ چھوڑ آئیں گے، کہہ رہی ہیں کہ گھر لیلک کے نام کریں گی۔ انہوں نے اپنی پوتی کے علاوہ اور دوسرے بچے نظر نہیں آتے؟ ان کو اپنی پوتی کے علاوہ اور دوسرے بچے نظر نہیں آتے؟ صبور کا لہجہ یکلخت کڑوا ہو گیا۔ اپنی سگی بھتیجی کے لیے نفرت آنکھوں میں ہلکورے لینے لگی۔ یہ گھر تابندہ کے نام تھا اور وہ اسے لیلک کے نام کرنا چاہتی تھیں۔ انہیں اندازہ تھا ان کے بعد اس گھر کے لوگ لیلک کے کھٹیا کھڑی کر دیں گے، بس وہ اسے تحفظ دینا چاہتی تھیں، اور یہ فیصلہ انہوں نے آج رات کے کھانے پہ سنا دیا تھا، جو سن کے چاچو چاچی پھپھو سب کو مرچیں لگ چکی تھیں۔ بھاڑ میں گیا گھر، مجھے تو بس میکال سے مطلب ہے۔ امی نانو سے بات کریں نا رشتے کی۔ وہ ان کا گھٹنا پکڑ کے بیٹھ گئی۔ صبور نے اسے گھورا۔ چھوری تو پگلا گئی ہے، ابھی ہتھیلی پہ سرسوں نہیں جمانا۔
ورنہ کام بگڑ جائے گا لیلک، اور اس گھر کے کچھ کرنا پڑے گا، تب راستہ صاف ہوگا۔ اچھا اب پرے ہو، وہ چال بازی سے کہہ رہی تھی۔ سنہر نے اٹھ کے موبائل چارجنگ پہ لگا دیا۔ مجھے نہیں پتا، کچھ جلد سے جلد سرسوں گھی میں جمائیں، میں بچپن سے منتظر بیٹھی ہوں۔ نیند کا خمار اس پہ چڑھنے لگا تھا۔ وہ چڑچڑے پن سے بولی، چل محاورہ تو خراب نہ کر، سو جا، میں کچھ سوچتی ہوں۔ اس کا کندھا تھپک کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ سنہر بیڈ پہ گرنے کے انداز میں لیٹ گئی۔ ذہن میں میکال کے باتیں گردش کرنے لگیں۔ بے ساختہ اس نے بال چھوئے جو میکال نے اس کے کان کے پیچھے اڑس دیے تھے۔ مسکراتے ہوئے اس نے کروٹ لی اور کھسک کے اوپر ہو کے لیٹ گئی۔ لانگ شرٹ میں ملبوس وہ بالوں کو کمر پہ کھلا چھوڑے کمرے سے باہر نکلی۔ صبح ہو چکی تھی، حویلی بھی روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی۔ سبھی ملازم صاف ستھرائی میں انہماک سے مشغول تھے۔ حویلی میں سب کی چہل قدمی جاری تھی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل کے اپنی مخصوص کرسی پہ آ کے بیٹھ گئی۔ تابندہ سربراہی کرسی پہ موجود تھیں، جبکہ ارد گرد کے کرسیوں پہ باقی سب۔ پر ان کے قریبی دائیں بائیں میکال اور لیلک بیٹھی تھیں۔ گڈ مارننگ۔ تبھی سنہر بھی مسکراتے ہوئے آ گئی اور کرسی کھینچ کے بیٹھ گئی۔ وہ عین لیلک کے برابر میں بیٹھی تھی تاکہ بآسانی میکال کو دیکھ سکے۔ بھائی کیا آپ آج بھی بزی ہیں؟ ناشتہ کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ میکال نے سرے سے سر ہاں میں ہلایا۔ ہاں، ایک میٹنگ ہے آج۔ تمہیں کوئی کام ہے؟ چائے کا گھونٹ بھرتے اس نے سرسری پوچھا۔ ہاں، پر ڈینٹل کلینک جانا تھا۔ وہ کچھ اداس ہوئی۔ چندا، یوشے کے ساتھ چلی جایا کرو، میں اسے بول دوں گا۔ یوشے اس کا قابل اعتماد ملازم تھا۔ اپنی بہن کے پک اینڈ ڈراپ کی ذمہ داری اس نے یوشے کو ہی دے رکھی تھی۔ وہ محبت سے پچکار کے بولا تو اس نے فٹ سر ہلایا۔ بس ذرا سی اسے توجہ مل جاتی تو وہ اس پہ من بھر خوش ہو جاتی تھی۔ وہ جانتی تھی خاندان والے اس کے بھائی کو اس سے دور کرنے کی بہت کوشش کرتے ہیں، اور وہی نفرت اس کے دل میں بھی ڈالنا چاہتے ہیں جو ان لوگوں نے اس کے لیے پال رکھی ہے، پر پوری طرح وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ میکال مصروفیات کے وجہ سے لیلک پہ بالکل توجہ نہیں دے پاتا تھا۔ وہ سمجھتی تھی، پر اکثر اس کا بھائی زیادتی کرنے لگتا تھا اور یہ اسے کھٹک رہا تھا بری طرح۔ ارے ہاں، علی کی بھی ڈارٹ میں تکلیف ہو رہی تھی نا، لیلک اسے بھی ساتھ لے جانا، تابندہ بیگم نے یاد آتے کہا، جس پہ چچی چونک گئیں۔ نہیں اماں جی، میں خود لے جاؤں گی۔ بہتر ہے علی اس کے ساتھ نہ جائے، کہیں میرے بچے۔ وہ مزید کچھ کہتی میکال کی سخت نظر اٹھنے پہ خاموش ہو گئیں۔ لیلک کو امید تھی بھائی کچھ بولے گا، پر وہ پھر نہیں بولا۔ نہیں دادو، میں فالتو لوگوں کو ہرگز لے کر نہ جاؤں گی، تڑاق سے جواب آیا تھا۔ منہ میں سینڈوچ رکھتے علی کا منہ مزید پھول گیا۔ میکال نے لیلک کو گھورا۔ بھائی ان کو بھی تو دیکھیں، ہر کوئی میرا دشمن بنا پھرتا ہے، میرا کیا قصور؟ میں تو اتنی لاعلم تھی، یہ تک نہیں جانتی تھی کہاں جا رہی ہوں، تو پھر کیوں روز منحوس ہونے کا طعنہ سنوں؟ آپ کے پیٹھ پیچھے یہ سب مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں۔ اچانک اس کے سبز کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ چیخ اٹھی اور ہاتھ کپ پہ مارا جو سنہر کے ہاتھ پہ چھلکا، پر گرم چائے ان دونوں کے ہی ہاتھ پہ گری۔ سنہر تڑپ کے کھڑی ہوئی۔ ارے پاگل لڑکی، کیا میرا اکلوتی بیٹی کو مار دو گی؟ صبور پھپھو تنکتی ہوئی سنہر کے پاس پہنچی۔ اسی اثنا میں یوشے اندر آیا۔ ماحول کی گرما گرمی دیکھ وہیں ٹھہر گیا۔
خانزادی کی آنکھ میں آنسو تھے۔ میکال اٹھ کے اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ تھاما وہ رونے لگی۔ بھائی کی غیرت کو کافی جگا چکی تھی، اتنی اداکاری کافی تھی۔ روتے ہوئے وہ اس کے گلے لگ گئی۔ بس کچھ نہیں ہوا،